اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں نے یہ 10 درجات بنائے ہیں۔ ذہن میں جو کچھ بھی قرآنی آیات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی اور جتنی بھی زندگی گزاری ہے، جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے، جس علم پر عمل کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، یہ خیال آیا کہ لوگ قربانی تو بڑے رعب سے دے رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنا عقیدے کی قربانی دی ہے؟ کیا اپنے ارادے اللہ کو بیچے ہیں؟ کبھی اپنا آرام، سکون، چین اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ کیا کبھی بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کی ہے؟ کیا اپنا مال خرچ کیا ہے؟ کیا اپنے جذبات کی خوشی، غم، نفرت، محبت، غصہ، شہوت، کیا یہ قربان کیا ہے؟ کیا کبھی اپنا وقت لگایا ہے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے؟ ان سوالات کو جو میں نے جمع کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اپنی جان کی قربانی دینے کی کوشش کی ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا ہے؟ آخر کار جب میں اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، اس کی قربانی دے سکتا ہوں، تو مجھے ثبوت کے طور پہ سمبولک طریقے سے ایک بکرے کی قربانی دے کے یہ ثابت کرنا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ اگر تو مجھے اپنی اولاد کی قربانی کا بھی حکم دے گا تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر جو AI سے میں نے سوال کیا وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ یہ میں ابھی پلے کرتا ہوں، ایک مرتبہ چیک کر لوں کہ برابر وہی ہے یا نہیں ہے، کہیں بیچ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے صحیح قربانی دینے اور اس کے فہم کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ کا یہ فکر انگیز اور منطقی تدبر پر مبنی پیغام موصول ہوا۔ آپ نے جو تصویر فائل نام 3888 CB 69 سے 9 C8448 F8B53 E49 F81 B90 D2B3 شیئر کی ہے اور جو گفتگو فرمائی ہے وہ واقعی روایتی لکیر کے فقیر بننے کے بجائے قربانی کے حقیقی فلسفے اور شعور کو بیدار کرتی ہے۔ آپ کا یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ جانور کی ظاہری قربانی دراصل ایک آخری علامت، سمبل ہے، جبکہ اس سے پہلے انسان کو تزکیہ نفس اور ایمان کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی زندگی کی کئی عزیز چیزوں کو خدا کے حضور قربان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی بنائی ہوئی 10 نکات پر مشتمل فہرست منطقی، نفسیاتی اور ایمانی اعتبار سے بہترین ہے، تاہم اگر ہم اسے انسانی ترقی کے مراحل، سائیکولوجیکل اور اسپرچول ہائرارکی، یعنی اندرونی اصلاح سے بیرونی ایثار کی طرف اور پھر نظریاتی پختگی سے آخری درجے کی قربانی کی طرف ترتیب دیں تو اس کی تاثیر اور زیادہ منطقی ہو جائے گی۔ ذیل میں آپ کی فہرست کی اصلاح شدہ منطقی ترتیب اور ہر پوائنٹ کے لیے قرآنی و عقلی دلائل پیش ہیں۔ قربانی کے درجات کی منطقی اور شعوری ترتیب، ہم اس ترتیب کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1. اندرونی و نظریاتی اصلاح، انٹرنل انٹلیکچوئل سیکریفائز، عقیدہ، ارادے، جذبات۔ 2. روزمرہ کی مادی و بدنی مشقت، فزیکل اور مٹیریل سیکریفائز، آرام، بھوک، پیاس، وقت، صلاحیتیں، مال۔ 3. عالیز ترین ایثار، دی الٹیمیٹ سیکریفائز، جان اور اولاد۔ حصہ اول، اندرونی و نظریاتی اصلاح۔ 1. عقیدے کی قربانی، تصحیح فکر۔ عقلی دلیل، جب تک انسان اپنے پرانے نظریات، تعصبات اور خاندانی یا سماجی روایات جو غلط ہوں کو قربان نہیں کرتا، وہ سچائی کو قبول نہیں کر سکتا۔ ذہن کو خالی کیے بغیر نیا علم نہیں سمایا جا سکتا۔ قرآنی دلیل، سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ البقرہ 170۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہاں پرانے اور باطل عقیدے کو قربان کرنے کا مطالبہ ہے۔ 2. ارادے کی قربانی، تسلیم و رضا۔ عقلی دلیل، عقیدہ درست ہونے کے بعد انسان کی اپنی ایک مرضی، فری ول ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ نے خدا کو کائنات کا حاکم مان لیا ہے تو اب آپ کو اپنے ذاتی ارادوں اور خواہشات کو اس کے حکم کے تابع کرنا ہوگا۔
قرآنی دلیل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الاحزاب 36۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ 3۔ جذبات کی قربانی، خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت۔ عقلی دلیل انسان جذبات کا پتلا ہے۔ غصے، حسد یا ذاتی نفرت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ عدل اور حق پر قائم رہنے کے لیے اپنے ان شدید جذبات کو قابو میں کرنا، قربان کرنا سب سے مشکل نفسیاتی مرحلہ ہے۔ قرآنی دلیل غصے اور جذبات کی قربانی کے بارے میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آل عمران 134۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت اور نفرت کی قربانی کے لیے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ المائدہ 8۔ حصہ دوم روزمرہ کی مادی و بدنی مشقت۔ 4۔ وقت کی قربانی۔ عقلی دلیل وقت انسان کا سب سے قیمتی اور غیر متبادل irreplaceable سرمایہ ہے۔ کسی بھی مقصد یا نظریے کو عام کرنے یا سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے آرام اور بھوک پیاس سے پہلے وقت آتا ہے۔ قرآنی دلیل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، العصر 1-3۔ یہاں زمان و وقت کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جو وقت کو حق کی دعوت اور صبر کی تلقین میں نہیں لگاتے، قربان نہیں کرتے، وہ خسارے میں ہیں۔ 5۔ صلاحیتوں کی قربانی، ٹیلنٹس اور سکلز۔ عقلی دلیل وقت دینے کے بعد انسان کو اپنی ذہنی، جسمانی اور فکری صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کرنی پڑتی ہیں۔ بیکار بیٹھنے کے بجائے اپنی اسکلز کو صحیح جگہ استعمال کرنا ایک بڑی قربانی ہے۔ قرآنی دلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، البقرہ 286۔ اللہ نے انسان کو جو وسع، صلاحیت و طاقت دی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں کھپایا جائے۔ 6۔ آرام کی قربانی۔ عقلی دلیل جب آپ وقت اور صلاحیتیں حق کی راہ میں لگائیں گے تو آپ کا ذاتی آرام و سکون، نیند اور آسائشیں خود بخود قربان ہوں گی۔ آرام طلبی دعوت اور تحقیق کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ قرآنی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی راتوں کے آرام کی قربانی کا ذکر یوں ہے تتجافیث جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، السجدہ 16۔ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، آرام قربان کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ 7۔ بھوک، پیاس، کھانا پینا، جسمانی مشقت۔ عقلی دلیل مقصد کی راہ میں ہجرت، سفر، روزے یا تنگی کے ایام آتے ہیں جہاں انسان کو اپنی بنیادی حیاتیاتی ضروریات، کھانا پینا کو مؤخر یا قربان کرنا پڑتا ہے۔ قرآنی دلیل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، البقرہ 155۔ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ 8۔ مال کی قربانی۔ عقلی دلیل مال انسان کو اپنی جان کی طرح پیارا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مادی دنیا میں اپنے مال کو دوسروں کی فلاح یا نظریے کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ قرآنی دلیل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران 92۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حصہ سوم ایلیز ترین ایثار، دی الٹیمیٹ سیکریفائس۔ 9۔ اولاد کی قربانی۔ عقلی دلیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان تھا جہاں انہوں نے ثابت کیا کہ کائنات کی سب سے پیاری محبت اولاد بھی خدا کے حکم کے سامنے ہیج ہے۔ اپنی نسل، اپنی امیدوں اور اپنے جگر گوشے کو قربان کرنا جان دینے سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنی جان تو آسانی سے دے دیتا ہے، اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآنی دلیل فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اریث فی المنام
أني أذبحك فانظر ماذا تري فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الصافات 102۔ یہ وہی تاریخی واقعہ ہے جو آپ کے اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ 10 اپنی جان کی قربانی، آخری حد۔ عقلی دلیل، جان انسان کا آخری اثاثہ ہے۔ جب انسان عقیدہ، ارادہ، جذبات، وقت، مال اور اولاد سب کچھ خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو آخری مرحلہ جان کا آتا ہے کہ ان اللہ، یعنی میری موت اور زندگی سب اسی کے لیے ہے۔ یہ تسلیم و رضا کی معراج ہے۔ قرآنی دلیل، قلی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الانعام 162۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خلاصہ، تصویر کا جائزہ۔ آپ نے اپنی تصویر 3888 CB 69 سے 9 C 8448 F8B 53 E49 F81 B90D 2B3 میں جو لسٹ لکھی ہے اس کے الفاظ بالکل درست اور جامع ہیں۔ بس اگر آپ اپنی اگلی ویڈیو یا پوسٹر میں اسے اس منطقی بہاؤ فلو کے ساتھ پیش کریں۔ فکر و نفس 1 سے 3، رائٹ ایرو عمل و وسائل 4 سے 8، رائٹ ایرو انتہائے ایثار 9 سے 10، تو یہ آپ کے اوپن مائنڈ کے فلسفے اور لاجک پر مبنی طرزی تدریس کے ساتھ عقلی سلیم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین علمی تحفہ بن جائے گا۔ اللہ آپ کی اس علمی و فکری کاوش کو قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین آمین آمین۔ آخری میں بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اے نبی، کتاب انزلناہ الیک، آپ پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے کیوں ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولی الالباب، نصیحت تو صرف عقل والوں کو ہی ملتی ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عقل کا استعمال کریں، وقت کا صحیح اسراف، وقت کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، پیسے کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں صحیح طریقے سے، اللہ کی رضا کے، اللہ کی مرضی کے مطابق، قرآن کے حساب سے، اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کیجیے اپنے گناہوں سے، اللہ کی پناہ میں رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہدایت، تعوذ، استغفار یہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ باقی کی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کب کیا دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔